في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظام فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساك بلا قدم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ پڑھئے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اننی فی بحری ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ میرے آقا میں بھی ہوں در پر کھڑا، میرے آقا میں بھی ہوں در پر کھڑا، بھیک میری جولی میں بھی ڈالنا، بھیک میری جولی میں بھی ڈالنا۔ پل سے جب ہونے لگے میرا گزر، پل سے جب ہونے لگے میرا گزر، میرے آقا تم مجھے سنبھالنا، میرے آقا تم مجھے سنبھالنا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا
یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا، آقا دو جہاں سرور کون و مکان سید انس و جاں، وسیلہ بے کساں حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے حساب ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، دور و نزدیک سے آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لانے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت کا بے حساب بار شکر ہے جس کی دی ہوئی توفیق سے اپنی زندگی کے تاریک لمحے اللہ کے گھر میں حاضر ہو کے روشن اور منور کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بلند بارگاہ میں قبولیت سے نوازے، دنیا میں اسے ہمارے لیے برکات کا سبب بنائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہماری سعادت مندی کہ آج کی اس محفل کی زینت بننے والی شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیکر اخلاص و محبت، حضرت قبلہ پیر سید افضال حسین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہوئے، آپ احباب انشاءاللہ ان کی زیارت اور گفتگو سے اکتساب برکت فرمائیں گے۔ ہمارا یہ ماہانہ درس قرآن کا سلسلہ لگ بھگ گزشتہ 2 سالوں سے جاری و ساری ہے۔ ہر انگریزی ماہ کی تیسری جمعرات کو عام روٹین میں یہ درس قرآن منعقد ہوتا ہے۔ آج چونکہ دیگر خطابات بھی ہیں، دیگر گفتگویں اور حاضرییں بھی ہوں گی، سو اس لیے میں ذاتی طور پر بھی یہی چاہوں گا کہ ہمارے جو مہمانان ہیں آپ ان کی گفتگو سے، ان کے خطابات سے اکتساب علم کریں۔ نہایت اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اپنی معروضات سمیٹ کے آپ سے فوراً اجازت بھی چاہوں گا۔ حضرات محترم، نیک لوگوں کی سنگت اور ان کی قربت یہ کوئی ہماری روایات کا تقاضا نہیں ہے، ہمارے کوئی کلچر کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ کسی بھی برادری، گروہ، دھڑے کی کوئی اپنی چوائس یا آپشن نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرآن اس کا حکم دے رہا ہے۔ سورہ توبہ شریف کی آیت نمبر 119 میں نے تلاوت کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیا کرو جی؟ اللہ سے، زور سے بولیے، اللہ سے ڈرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں جو نہایت توجہ طلب نکتہ ہے سمجھنے والا وہ یہ ہے، آپ ذرا غور فرمائیں گے تھوڑا سا، جو احباب تشریف لا رہے ہیں انہیں تشریف لانے دیں، جو جا رہے ہیں انہیں جانے دیں۔ آپ تھوڑی سی بات توجہ فرماتے رہیں، جتنا ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں تو تھوڑا سا مسکرا کے سبحان اللہ کی صدا بلند ہو جائے۔ اس دنیا میں بندہ مومن کا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ ایمان ہے۔ کیا ہے جی؟ ایمان۔
اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کسی ترازو کے ایک حصے پر کائنات بھر کے خزانے رکھے جائیں اور دوسرے حصے پر ایمان رکھا جائے تو ایمان والا پلڑا کیا ہے؟ وہ وزنی ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ایمان ہے یہ بذات خود کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ تو اللہ ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ اب ایمان والا توحید پرست بھی ہے، یہ عقیدہ رسالت بھی رکھتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کو بھی کیا ہے؟ مانتا ہے، یہ فرشتوں پہ اعتقاد بھی رکھتا ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کو بھی تسلیم کرتا ہے، میزان، کتاب، پل، صراط، حساب، ان سب چیزوں کو کیا ہے؟ مانتا ہے۔ اسی لیے تو یہ صاحب ایمان ہے۔ کسی بھی ضرورت دینی اور ضرورت اسلامی اور ضرورت ایمانی کا ایک کا بھی انکار کرنے والا مومن رہ سکتا نہیں۔ تو پتہ چلا اللہ جن سے خطاب فرما رہا ہے یہ ایمان والے ہیں۔ تو ایمان بذات خود ہی بندے کو جنت میں لے کے جانے کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، پس جس شخص نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو بندہ صاحب ایمان ہے، چاہیے تے ایسی کامن سینس دا تقاضا عقل تے ہی آندی ہے بھئی بندہ صاحب ایمان ہے تے ہن اس ایمان دے اتے ہی اکتفا ہو جانا چاہیے سی، لیکن ایسا نہیں۔ ایمان والوں سے خطاب فرما کے اللہ نے دو کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ ایمان پہ صرف اکتفا نہیں کرنا، دو کام کرنے ہیں ایمان لانے کے بعد۔ پہلا کام اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ قرآن مجید میں تقوی کا ذکر جمشید قادری صاحب یوں آیا ہے کہ جس طرح کوئی کھانا تیار کیا جائے اور اس کو میووں سے سجایا جائے، تھوڑا سا سبحان اللہ فرمایا جائے، اس طرح سجایا جائے کھانے کو، تو مطلب یہ ہے کہ یہ تقوی ہے۔ پورے قرآن میں الحمد کی الف سے والناس کی سین تک تقوی کا بیان اللہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ایمان والوں پہلا کام یہ کرنا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اب تقوی کی بہت ساری تعریفات اور بہت سارا کلام اس پر علماء نے بیان فرمایا ہے۔ سیدی حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کی بڑی جامع تعریف ضیاء القرآن شریف میں بیان فرمائی۔ حضور ضیاء الامت لکھتے ہیں کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جہاں اللہ نے حاضری کا حکم دیا ہے وہاں بندہ غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں پر غیر حاضری کا حکم ہے وہاں بندے کی حاضری نہ ہو۔ تو جسے حاضری والی جگہ پہ حاضری نصیب ہے، غیر حاضری والی جگہ پہ وہ بندہ غیر حاضر ہے۔ تو سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ نے اس بندے کو تقوی عطا کر دیا ہے۔ ایک صحابی رسول سے کسی نے عرض کیا کہ مجھے تقوی کی تعریف سمجھائے، تو انہوں نے فرمایا تقوی اس شے کا نام ہے کہ جس طرح کوئی بندہ دائیں بائیں خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، بندہ گزر رہا ہو تو اپنا دامن بچا بچا کے گزرے گا، کہیں کوئی کانٹا دامن میں الجھ گیا تو کپڑا تار تار ہو جائے گا۔ تو جس طرح دائیں بائیں خاردار جھاڑیاں ہوں تو بندہ ذرا سمیٹ کے اپنا بڑا کیئرفل ہو کے گزرتا ہے۔ متقی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو زندگی اس طرح گزارے کہ گناہ کا کانٹا اس کے قریب نہ آئے، ان سے بچتا چلا جائے۔ اللہ غنی۔ اسی بات کو عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش علیہ الرحمہ نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا، اور وہ کی بیان کر دینے او فرماندے نے چٹی چادر پھلاں والی اوے داغ نہ لاویں جنیا اوے چٹی چادر پھلاں تے داغ نہ لاویں جنیا پھر نہ آکھیں حشر دیاڑے ہائے ربا
اے دنیا دن چار دیاڑے تو کیے تھو لے جانا. سبحان اللہ یار ذرا پیار سے. اے دنیا دن چار دیاڑے تو کیے تھو لے جانا. وہ یار بنا لے کملی والا جے جنت تو جانا. اے دنیا ایک مسافر خانہ تے کوئی آوے کوئی جاوے. وہ کس دا زور محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے. تو ایمان کے بعد فرمایا دو کام کرنے ہیں. پہلا کام اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. اور تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ زبان سے اقرار کرتا رہے کہ میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں تقوی اختیار کر لیا تے سود دا لین دین کرتا رہے. اونج بڑا متقی ہے حرام خوری نہ چھڑے، اونج بڑا متقی ہے نماز کوئی نہ پڑھے، اونج بڑا متقی ہے بد نگاہی نہ چھڑے، اونج بڑا متقی ہے روزے نہ رکھے. تو زبان سے نہیں. اقبال کیا فرماتے ہیں؟ یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقبال کہتے ہیں صرف اقرار زبان سے کر لیا یہ تو بڑا سوکھا کام ہے، لیکن اگر تیرا دل اور نگاہ مسلمان نہیں ہوئے ابھی تک تو پھر یوں سمجھ کہ تجھے اسلام اور ایمان کی حلاوت ملی نہیں ہے. تو تقوی اختیار کرنا ہے ایمان والوں کا پہلا کام، اور پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ متقی بننے کے لیے ہر وقت کوشاں رہے. اچھا یہاں بڑے لطف کی بات، بندہ مومن بھی ہے ہن بندہ متقی بھی ہے. سونے تے سہاگا ہوں چاہیے سی بھئی اینو کسی اور کام دی ضرورت نہیں، مومن بھی اور متقی بھی. لیکن آگے فرمایا نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صرف اپنے تقوی دے اتے اور ایمان دے اتے ڈیپینڈ نہیں ہونا، کوئی بندے دا پتر لبنا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے پاس بیٹھنا ہے، سچوں کی سنگت اختیار کرنی ہے، سچے لوگوں کے پاس آنا ہے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی علیہ الرحمہ انہوں نے یہاں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. وہ فرماتے نے اس آیت دا حکم قیامت تک ہے یا صحابہ دے دور تک سی؟ آپ بتائیے ذرا غور کر کے. قیامت تک حکم ہے نا جی آیت کا. نماز دا حکم اولی خطاب تے آقا علیہ السلام تے صحابہ کرام نو سی، لیکن حکم ہوتا کدوں تک ہے؟ حکم قیامت تک کے. تے پتہ چلے ابھی نماز بھی قیامت تک پڑھنی ہے. اسی طرح اس آئے مقدسہ دا حکم کدوں تک کے؟ قیامت تک کے. اور اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایمانداری سے بتائیے، انصاف سے نیوٹرل ہو کے ذرا ٹھنڈے دماغ سے کبھی بیٹھ کے سوچئے گا، وہ بیلیا جے رہنے نہ ہوندے تے اللہ فرماندہ قیامت تک سچیاں دے نار رہنا. تو اس آیت کا میں اللہ کا یہ فرمانا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو، یہ مطلب ہے بھئی سچیاں بھی قیامت تک رہنا ہے، انہوں نے منن والے نے بھی قیامت تک رہنا ہے. یہ آیت یہ پیغام دے رہی ہے. تو لہذا یہ جو ہمارے ذہن میں اور ہماری عمومی طور پہ سوسائٹی میں جو جملہ سننے کو ملتا ہے کہ بھئی آج کے دور میں اللہ والے نیک لوگ رہے نہیں، بھئی آپ نے تلاش کتنا کیا؟ تلاش کرنے سے تو رب مل جاتا ہے.
ہماری طلب نہیں ہے۔ وہ کسی درویش کے پاس کوئی شخص حاضر ہوا نا، اس نے کہا کہ مجھے خواہش ہے کہ آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، لیکن حضور کی زیارت نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے نا تھوڑا سا پیاسا رہنا کرنا ہے۔ اچھا، اس نے پیاسا رہنا کرنا، اب رات کو بھی پیاس کی تڑپ اور طلب ہر وقت، اب شاہ ہو یا گدا ہو، امیر ہو یا فقیر ہو، جھونپڑی میں رہنے والا ہو یا محل میں رہنے والا ہو، پیاس اور بھوک کے تقاضے تو ہر ایک کے ساتھ کیا ہے؟ برابر و یکساں ہیں۔ اچھا، وہ 2-4-10 دن بعد جب دوبارہ حاضر خدمت ہوا تو پوچھیا بھئی سنا، انہیں کہا مینوں تے ہر پاسے پانی بھی پانی نظر آندا ہے۔ انہاں کہا بیلیا جدی تڑپ ہے جدی طلب ہے تے جے ہر پاسے وہی لبدا ہے تے پھر حضور دی زیارت ایویں تے نہیں ہونی۔ عمر بھر آنکھوں نے اشکوں سے طہارت کی ہے، پھر کہیں جا کے ہم نے تیری زیارت کی ہے۔ دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے۔ سو ایسے نہیں کہ 2-4 دیہڑے نمازاں پڑھ کے بندہ آگے بھی زیارتاں نہیں ہو رہی ہیں، کوئی خواب شاب نہیں آ رہی، یہ نہیں ہے۔ یہ تو عمر گزر گئی لوگوں کی سرکار کے در کی غلامی کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت جیسی ہستی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتے ہیں حضور خواب وچ بڑی عری زیارت ہوئی ہے، اج کرم فرماؤ، حالت بیداری کے اندر اپنا دیدار کرواؤ۔ لیکن کوئی بات نہ بنی، جب بات نہ بنی تو عرض کیا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر اور لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اب اس کو بعد انہیں کتے بھی کہا، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، کتے بھی پڑھ سکتے ہیں، شیدہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سانو ایک صاحب حال صوفی نے کیا، انہیں کہا جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے نا وہ پڑھو گے تو انہاں دی روح بہت خوش ہوئے گی۔ آپ ان سے آج کل میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کا کلام نا جی یہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، تو ایک پیر ہوری بیٹھے انہوں نے کہا یہ ہمارا نبی نہیں، اس کو ہمارے نبی۔ انہوں نے ٹرینڈ بھی پھر سیٹ کر دیا لوگوں سے کہنا، نعت خان جنہوں نے پڑھنا انہوں نے کہنا بھائی او میں کہا بھئی تو اعلیٰ حضرت نال بہت آباد ہے، تجھے استعارے تشبیہ تمثیل نعت کنایا اشارہ تیرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، تینوں پتہ ہی نہیں ہے دے وچ گل اصل وچ کی ہے ہو رہی، اس میں اپنائیت ہے۔ اچھا، حضور کا ادب زیادہ کہ اللہ کا ادب زیادہ؟ اللہ کا ادب زیادہ۔ میں اللہ نو تے تو کر کے بلائی جاندے، یا اللہ تو کرم کر، یا اللہ تو کرم، کریمہ بخشائے برحال ماں، اے کریم تو کرم کر۔ تو انہاں سمجھا ہے بیلیا اے حضور نو ایویں عرض کرنا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی ہے، دے چ بے ادبی کوئی نہیں، اے اپنائیت ہے۔ یہ سر کہتے جو اعلیٰ حضرت فرما رہے نے اویں ہی پڑھنا ہے۔ یہ لوگ وہ شاعر نے کچھ لکھا ہو تو اس میں اپنی کاروائی شروع کر دیتے ہیں، تو بات میری سمجھ رہے۔ پھر حضور نے جب کرم فرما دیا اور پھر حالت بیداری میں، اور مجھے مدینہ منورہ میں ایک شخص ملا جو مواجہ شریف میں سنہری جالیاں ہیں اور وہ جو گول دائرہ آپ نے دیکھا جہاں پہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جاتا ہے، مجھے وہاں ایک صوفی نے بتایا، اس نے کہا یہاں سے تھوڑا پیچھے، یا اس نے مینشن کیا کہ یہاں سے تھوڑا سا آگے والی جگہ پہ اعلیٰ حضرت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ کہا اس گول دائرے سے نہیں، اس سے تھوڑا سا آگے یا پیچھے، اب میں شور نہیں ہوں، تو انہوں نے بتایا یہ وہ جگہ تھی جہاں سے اعلیٰ حضرت کو سرکار کی حالت بیداری میں زیارت نصیب ہوئی۔ تو جدو زیارت نصیب ہوئی تو پھر عرض کیتا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل جنہ پڑھنا ہے وہ ذرا ہاتھ چکو تے باقی نو معافی ہے، جی میں دل کر دیا ہمیں پڑھ لیں، لیکن جنہ سرکار دی نعت پڑھنی ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے زیارت کراؤ، ذرا مل کے کہنا ہے، میرا دل بھی چمکا
چونکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چونکا۔ اور یہ مصرع جب حالت بیداری میں دیکھا اور پھر کہا تو زندہ ہے ہاتھ بلند کر کے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، پڑھئے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ یا علی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو یہ وہ دراصل ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور پھر اسی طرح اس آیے کریمہ میں حضرت مفتی احمد یار صاحب علیہ الرحمہ وہی فرماتے ہیں مومن اور متقی بن جانا آسان ہے، بندہ ایمان لے آیا، متقی بھی بن گیا، محنت کی، لیکن حدیث صحیح میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو بندہ مومن ہوگا، صبح وہ کافر ہو چکا ہوگا، صبح مومن ہوگا، شام کو اس کا ایمان کفر میں بدل چکا ہوگا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں اس آیے کریمہ دے اندر اللہ نے ایمان تے تقوی سلامت رکھن دا زینہ دا چھڑے ہے، فرمایا مومن اور متقی بن جانا سوکھا ہے، اگر ایمان اور تقوی کو سلامت رکھنا چاہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کسی سچے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، تیرا ایمان بھی سلامت رہے گا، تیرا تقوی بھی سلامت رہے گا۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ میں بس بات کو سمیٹتا ہوں، 5-7 منٹ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور حوالہ عرض کرنا چاہوں گا، سورۃ الکہف شریف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ اللہ پاک نے ان ڈیٹیل بیان فرمایا۔ حضرت خضر نے 3 کام کیے، اب ان تینوں کاموں کے بارے میں جب حضرت موسیٰ پاک نے دریافت کیا بھئی یہ کام آپ نے کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا، اس میں ایک کام کیا تھا، ایک بستی کے قریب قیام ہوا، بستی والوں سے کچھ تقاضا کیا، کوئی جاب پانی کو لنگر پانی لبے گا، تے بستی والیاں بڑا ناروا رویہ اختیار کیتا۔ اچھا وہاں ایک دیوار گری پڑی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا فرما دیا۔ موسیٰ پاک عرض کی تھی پیارے خضر انہاں سانو پوچھیا کوئی جی نہیں، تسی انہاں دیاں ڈگیاں کندھا صحیح پہ کر دے ہو۔ حضرت خضر نے فرمایا اب تیرا میرا سفر یہیں تک تھا، اب میں بتا دیتا ہوں میں نے یہ کام کیوں کیا۔ اب اس کا جو جواب انہوں نے دیا وہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ہن قرآن پاک وابیاں دا بھی ہوئے، دیوبندیاں دا بھی ہوئے، شیعہ تھوڑا جا رولا پایا، انہاں دا مسئلہ وچ ہے ہو گیا تھوڑا جا خراب، البتہ انہاں دے بھی جڑے مستند علماء نے انہاں بھی کہا بھئی نہیں اے سارے چبلا مارن والے نے جنہاں کہا بھئی 10 پارے کھا گئے، نہ قرآن ساڈا وہی الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک جو محمد کے قلب اطہر پہ اللہ نے نازل فرمایا، کہیں سے بھی قرآن پاک۔ اور جس طرح بقول انجینئر صاحب بھئی آپ پہ ہی پڑھو، تو میں تو آپ پہ ہی پڑھ لے یار، یہ آیت آپ پہ ہی پڑھ لو۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ہن ویکھی اس آیت تو پتہ چلدا ہے کہ نہیں بابے ہے نے کہ نہیں۔ قرآن کتاباں سائڈ تے، میں کہ حدیث دی بھی سند تے کلام ہے، ہر چیز سائڈ تے، قرآن تو فیصلہ کر لینے۔
اب اس آئے کریمہ میں حضرت خضر نے بتایا اے جڑی کندھ سی شہر وچ رہن والے دو یتیم بچیاں دی سی، ایدے تھلے انہاں دا خزانہ سی۔ پتہ چلیا اللہ دا بندہ چلے اتے تے ویندا تھلے بھی ہے تے اتے بھی ہے، ایدے تھلے انہاں دا خزانہ سی۔ حضرت خضر نبی ہیں کہ ولی ہیں؟ سجی پارٹی اپوزیشن والے بولن، تسی تے ہیں جی میں اپوزیشن بڑھ کے بیٹھے سبحان اللہ کہہ لو تھوڑا جہا، خدا دے گھر وچ بیٹھو، ساڈی قوم شیر تیر بلے دے نعرے مار مار کے گلیاں دے آپریشن کروا لینے، نہ چیخے نے، حضور دا نا آئے سرکار دا ذکر آئے تے میں ویسے میری ذاتی آبزرویشن ہے سر لاؤن نالوں زبان تھوڑی جی بندہ لائے تے بارے چ رہندا ہے، اونج بہتا تھک دا چھوٹی جی زبان ہلا کے بندہ کہ سبحان اللہ، اللہ بھی راضی تے اللہ دا محبوب بھی راضی تے نام اعمال دے اندر ثواب بھی درج ہو جاتا ہے۔ اچھا جی یہ حضرت خضر پاک کی نبوت میں اختلاف ہے، میں کریکٹ کروں، ان کی نبوت میں کیا ہے اختلاف ہے، لیکن ولی بالاتفاق ہے۔ البتہ صحیح ترین قول یہی ہے کہ یہ ولی ہیں، نبی نہیں ہے۔ بعض نے نبوت کا قول بھی کیا، قرآن پاک سے ان کی نبوت کی صراحت نہیں ملتی، بلکہ قرآن کا فوجد عبدا من عبادنا، بس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا، تو بندہ کہا گیا، خاص بندہ کہا گیا، اس سے نبوت کی تصریح ہوتی نہیں۔ شہر میں رہنے والے دو یتیم بچوں کی یہ دیوار تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، لہٰذا میں نے دیوار کو درست کر دیا۔ جب ان کی عقل توانا ہوگی، کامل ہوں گے، قوی ہوں گے، جوان ہوں گے، باشعور ہوں گے، اللہ کی رحمت سے ان کا خزانہ انہیں مل جائے گا۔ اب مجھے بتائیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا دونوں کا ابا بڑا صالح تھا، نیک تھا، ان کا سگا باپ تھا؟ نہیں۔ ان کا دادا تھا؟ نہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں دا پردادا سی؟ نہیں۔ پردادے دا والد سی؟ نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف دے اندر اس گل نو لکھے، آپ فرماتے نے یا انہاں دی 8ویں پوشتے چ سی نیک ابا یا 10ویں پوشتے چ سی نیک ابا۔ پیار سے ذرا جاگ کے سبحان اللہ۔ اب اس بندے کا پروگرام تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کہاں چلا گیا، جس نے کہا بھی بابا شاید کوئی نہیں، میں یار جڑے 2 نمبر نے لتر مارو انہاں نو، قصوروار تسی انہاں نو ممبر تے تساں پایا ہے، انہاں نو مسندہ تے تساں پایا ہے، انہاں نو مسلیاں تے تساں گلا رہے، کہیے نا ذرا پیار سے جاگ کے۔ اس واسطے جڑے 2 نمبر لوگ نے انہوں نے جتیاں مارو، جڑی جتیاں دے مستحق لوگ نے، کیوں جی ایسا کریک ڈاؤن شروع کیتا ہے کہ نہیں؟ شہباز قمر صاحب تو لے کے 2 نمبر جنہیں پیر نے، میں نے بڑے سارے تھریڈز اور بڑے سارے میسیجز، میں نے کہا زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں، جب تک سانس چل رہی ہے 2 نمبر پیر، 2 نمبر مولوی، 2 نمبر نقیب، 2 نمبر نعت خان، دین دے لبادے دے اندر 2 نمبر بندہ، تے 2 نمبر سپورٹر ووٹر مرید، اینا دی خیر کوئی نہیں انشاءاللہ اللہ دے فضل۔ تو ہمیں حق کہنے کا سرکار نے فرمایا کہ حق بیان کرو اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرو۔ اقبال بولے، انہیں کہا پیر حرم رسم و رہے خان کہیں چھوڑ، مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا، اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا، تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا، دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا، کہہ جاتا ہوں میں زور جنوں میں تیرے اسرار، مجھ کو بھی صلہ دے میری یا شفتہ سری کا۔ اقبال تے ایک گلہ کرتا رہا، اللہ اکبر۔ اقبال کشمیر گیا، کشمیر تو واپس آیا تو انہیں آگے کیا، پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیما، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بےتاب، اے وادی لولاب، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب۔ وہ یہ گل سمجھ آ جائے نا کہ تسی وجہ دے چاہو جڑی اقبال کہنا آندہ ممبر و محراب والا بندہ اگر صاحب ہنگامہ نہ ہوئے، وہ شور نہ مچا سکے، وہ کون لوگاں دے دلاں جو ہلچل نہ مچا سکے، وہ دا خطاب، وہ دا واز، وہ دی تحریر، وہ دی تقریر، وہ دا قلم، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ انہیں کہہ رہے ممبر و محراب والا بندہ مجاہد نہیں تو پھر دین یا موت ہے یا خواب ہے۔ پھر آندہ ہے بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے، کہ جو سحری کے وقت اٹھ کے آواز بلند کرے اور مردہ دل اس سے زندہ ہو جائے۔
اقبال آندا ہے وہ بندہ جڑا شہری ویلے اٹھ کے کوئی آواز بلند کرے تے مردہ دل او دے نال بیدار ہو جان. مدت سے اس قوم میں وہ درویش ہے نہ آیا. آدھا مدت ہو گئی وہ درویش نہیں لب رہے ہو. اللہ ہوگا نہیں. سو یہ 8ویں اور 10ویں پشت میں ان کا نیک اور صالح باپ تھا. گول مسجد میں آنے والوں آج فیصلہ کر کے جاؤ. قرآن کا فیصلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. مننا نہ مننا تیڑے نصیب دی گل ہے. اس آئے کریمہ تو پتہ ہے چلیا اگر 10ویں پشت میں اوپر کوئی نیک باپ ہو بیلیا 10 پشتاں بعد بھی او دا فیض جاری ہے تے جنہ ہاتھ غوث اعظم دے ہاتھ وچ دتا ہوئے اللہ انہاں نوں کنیاں برکتاں عطا فرمائے. جنہوں نے ہاتھ اللہ والوں کے ہاتھ میں دیے ہوں تو پھر اللہ ان کے ساتھ کیسی رحمت والے معاملے فرمائے گا. اس سلسلے میں حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان صرف میں عرض کر کے دو بس بطور تحفہ اس کو یاد کر لیں. امام جعفر پاک فرماندے نے 5 بندیاں کل نہیں بہنا. کنے بندیاں کل؟ 5 بندیاں کل. فرماندے نے ایک بندہ جھوٹ بولن والا کثرت نال جھوٹ بولن والے بندے دے نیڑے نہیں بہنا. یہ بندہ کسی نہ کسی موقع تے تینوں دھوکھا دے دے گا. نیڑے والے کو دور کر دے گا, دور والے کو نیڑے کر دے گا. جھوٹے بندے کے پاس نہیں بیٹھنا. ہوں ساڈی جڑی قوم دی صورت حال ہے تے پھر رہنا کلے ہی پینا ہے. عمومی طور پہ 100 میں سے کوئی 2-4 خال خالی سچے ملیں گے نا. تو اس لیے بہرحال ڈھونڈنے کی بجائے میں نسخہ بتاتا ہوں, ہم ڈھونڈنے کی بجائے خود کیوں نہ سچے بن جائیں. کہو سبحان اللہ. وہ لبن دی بجائے بھئی چنگا بیلی نہیں لبدا, چنگا یار نہیں لبدا تے میں یار تو آپ ہی چنگا بن جا. سچا نہیں ملتا تو خود ہی سچا بن جانا. تو ایک سچا بن جانا. فرماندے نے جھوٹے بندے دے نیڑے نہیں بہنا. یہ دور کو قریب کر دے گا, قریب کو دور کر دے گا. کسی نہ کسی موقع پہ تجھے دھوکہ ضرور دے گا. دوسرا بندہ احمق انسان, سینس لیس پرسن. اور ہماری سوسائٹی میں مسئلہ ہے, پوری پاکستانی قوم میں کامن سینس از ناٹ کامن ان کامن پیپل. آج کل نہیں مل رہی. خدا جانے کیا ہو گیا اس قوم کو. کسی فقیر کی بد دعا لگ گئی یا کوئی نظر بد کے اثرات ہیں. عقل والا کام ہی ختم ہو گیا. فلسطین لٹ رہا ہے, قوم کٹ رہی ہے. اتھے مناظرے تے مناظرے ہو رہے ہیں. تو اوتھے آ جا تے میں اوتھے آ جانا تے تو اوتھے آ جا. وہ سنی نہیں, وہ فلانا نہیں, فلانا نہیں. نہ بولو اللہ ہی ہدایت عطا فرمائے. ہم تو درد دل سے بس پیغام ہی عرض کر سکتے ہیں نا. تو بندے فرقہ جذباتیہ سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں. جی آپ بھی اسی کھاتے کے ہو گئے. میں ابھی ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. حضور دی نگاہ کرم ہو جائے تو پھر دنیا ناراض بھی ہوندی ہوئے تو کوئی گھاٹے والا سودا نہیں. بس انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. احمق بندے کو نہیں بہنا. تینوں فائدہ پہنچانا چاہے گا, نقصان پہنچا چھڑے گا. تیسرا فرماندے نے بخیل آدمی دے نیڑے نہیں بہنا. جب تجھے ضرورت پڑے گی یہ تجھ سے دوستی ہی توڑ جائے گا. امام جعفر پاک فرماتے ہیں بخیل بندے دے نیڑے نہیں بہنا. اور آج کل اس حوالے سے بھی بہت ساری دل کی بیماریاں لگ چکی ہیں بندوں کو. لے کے قبر میں چلے جائیں گے, خدا کے گھر پہ نہیں لگائیں گے. غریب وہ مر رہا ہوگا, وہاں کتوں کو ڈال دیں گے لیکن غریب کے منہ میں نہیں لقمہ ڈالیں. بندہ صاحب آیا نا جی گھر, اسی برادری سے تعلق تھا, سلسلہ عالیہ بخیلیہ. تو بیوی نے دیکھا بندہ گر رہا ہے. انہیں کہا کی گل ہے سرتاج, آج کوئی سخاوت نہیں کر رہے. انہیں کہا میں نہیں کر کے آیا, میرے نال بندہ سی انہیں دیتے نے, میرے کو ویکھے ہی نہیں گیا. ہوں یہ صورت حال ہو گئی. دینا دور دی گل ہے, ویکھیا نہیں جاتا بندے کو. چوتھا بندہ فرماندے نے بزدل بندے کو نہیں بہنا. جے تینوں لوڑ پئی تے وہ پھر تیرے کام آئے گا نہیں. پنجواں بندہ فرماندے نے فاسق بندے کو نہیں بہنا. فاسق شخص تجھے ایک لقمے کے عوض بھی بیچ دے گا. فاسق کیا ہے؟ گناہوں پہ اصرار کرنے والا, اعلانیہ گناہ کرنے والا, اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا اور پھر اس پہ ڈٹ جانے والا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی جملہ, کوئی فکرہ, کوئی کلمہ آپ کی دل آزاری کا باعث بنا ہو تو میں اس پہ پیشگی معذرت خواہ ہوں. دعا گو ہوں اللہ پاک آج کی محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے بزرگ جوان یاران محبت, یاران طریقہ دور و نزدیک سے آئے ہیں, اللہ سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرمائے. سارے حضرات بیٹھے رہیں گے اور مجھے اجازت دیں گے. السلام.